اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے تو راہ دکھا دینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذمہ داری بتایا کہ یہ دس از مائی رسپانسبلٹی کہ میں تمہیں راستہ دکھا دوں، میں تمہیں گائیڈ کر دوں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کسی چیز کے پابند ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، تو وہ بھی کسی چیز کے پابند ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں پھر قرآن پاک میں بظاہر کچھ ایسی آیات ہیں جن سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر کچھ چیزیں واجب کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس آیت میں علینا آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری ہے یا ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ جو کوئی بھی تم میں سے نادانی کرے اور نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہدایت کی دو مین ٹائپس ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہدایت فطری تکوینی اور ایک ہدایت تشریعی وچ از بیسکلی ڈیوائن گائیڈنس یا وحی۔ اچھا، اب اس جو ڈیوائن گائیڈنس ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ ہے ارات الطریق، یعنی کہ راستہ دکھا دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شر اور خیر کا راستہ دکھا دیا بہت کلیئرلی۔ اور جو دوسری قسم کی ہدایت ہے اس کو کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی کہ منزل تک پہنچا دینا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکشنز دے دیتا ہے، وربلی آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ یہاں سے یہاں جانا ہے، یہاں سے یہاں ٹرن کرنا ہے، اور پھر آپ نے لک آؤٹ فار دیز لینڈ مارکس اینڈ دین یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن۔ دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پکڑ کے کسی کو چلا کے اس کی ڈیسٹینیشن پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کی گائیڈنس ہے، کہ ایک تو راستہ دکھا دینا اور ایک یہ ہے کہ ایکچولی اس جگہ پر پہنچا دینا یا انسان کا خود وہاں پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے، مطلب مجھے پتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا راستہ، مجھے ایک جگہ جانا ہے اینڈ مجھے اس کا راستہ سمجھ آ گیا، میں نے کسی سے سمجھا، مجھے راستہ سمجھ آ گیا، لیکن اب ایکچولی وہاں جانا تو میرا اپنا کام ہے نا، کہ میں گاڑی میں بیٹھوں یا کوئی ٹرانسپورٹ ارینج کروں اینڈ دین آئی ٹیک دیٹ روٹ اینڈ آئی فالو دا ڈائریکشنز۔ انلیس آئی ڈو دیٹ میں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکوں گی، رائٹ؟ تو انسانوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی ہے وہ کون سی والی ہے؟ ارات الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میرے ذمے ہے ہدایت، تو وہ ہدایت کون سی ہے؟ راستہ دکھا دینے والی ہدایت۔ کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ کون سا راستہ ہے جس پر چلو گے تو کامیابی حاصل کرو گے۔ اور ایصال الی المطلوب، یعنی اس راستے تک پہنچنے کے لیے، ایکچولی پہنچنے کے لیے اس راستے تک، یا اس راستے پر ایکچولی چلنے کے لیے، یا اس راستے پر چل کے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ گڈ اینڈ ایول کی اویئرنیس ڈال دی، اس کا شعور رکھ دیا، اور اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تھنکنگ دی، کریٹیکل تھنکنگ دی، انالیٹیکل تھنکنگ دی، ٹھیک ہے، امیجنیشن دی، اور ان سب یعنی بیوٹیفل یہ گفٹس دیے ہمیں
اور پھر انبیاء کرام بھی بھیج دیے، اور ان کے ساتھ، ان انبیاء کرام کے ساتھ ہدایت اور گمراہی کے راستے کو مزید واضح کر دیا، بالکل دو ٹوک بتا دیا کہ کون سا راستہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، آخرت کی کامیابی، اور کون سا راستہ تمہیں آخرت کی ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اس کے بعد اس راستے کو اڈاپٹ کرنا، اس راستے پر چلنا یا نہ چلنا، اس کا مکمل اختیار انسان کو دے دیا گیا۔ یعنی ناؤ انسان کو راستہ دکھا دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آپ کو زبردستی نہیں چلائیں گے، یعنی ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر زبردستی اس راستے پہ نہیں چلائیں گے۔ راستہ دکھانے کے بعد عقل دے دی، شعور دے دیا، سب کچھ سمجھا دیا، اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، اب چلنا آپ نے خود ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی یور چوائس کہ وچ پاتھ یو چوز، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس، ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ اس سے پہلے تو نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ دس از اے گائیڈنگ لائٹ، اور جو چاہے اس سے ہدایت لے لے۔ اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میسنجر بھی، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اس کا کام بھی کیا ہے؟ صرف انسانوں کو راستہ دکھانا، وارن کرنا، یعنی اس راستے پہ چلو گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں۔ نبی کا کام صرف یہ ہے، اور اچھی طرح بتا دینا، یعنی اتنی اچھی طرح بتا دینا کہ ایک عام، یعنی ایک انسان جو بالکل ان پڑھ ہے اور اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، ہر انسان کو اس کی زندگی کا مقصد جو ہے سمجھا دیا جائے۔ یہ ہے نبی کا کام۔ اب اس راستے پہ چلنا، جیسے میں نے کہا، وہ انسان کی اپنی چوائس پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پہ انسان کی پھر فری ول ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، یعنی تم زبردستی اس کو اس راستے پہ نہیں چلا سکتے، no matter how much you love that person، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی خدا اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے؟ تو اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان، مطلب کہ زبردستی اللہ تعالیٰ جس کو دے دیں ہدایت اس کو دے دیں، جس کو نہ دیں اس کو نہ دیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لاز جو ہے نا وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے وہ لاز بنائے ہیں کہ یہ والے جو رویے ہیں وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جنراسٹی، بینگ سینسٹیو ٹو ادرز نیڈز، ٹھیک ہے، بینگ ہیلپ فل، رائزنگ ابو یور سیلف، اپنی سیلفش نیڈ سے اوپر اٹھنا، دوسروں کا سوچنا۔ تو یہ وہ ایٹیٹیوڈز ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، اور دوسرے کون سے جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جائیں گی، مثلاً بخل ہے، کنجوسی ہے، سیلفشنس ہے، گریڈ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ اگر آپ یہ راستہ چوز کریں گے تو یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اللہ نے یہ لاز بنائے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کون صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے نا، the criterion for a person going into جنت and a person not making it to جنت۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی کو اس راستے پر نہیں چلا سکتے، یعنی اللہ کا رسول بھی یہ نہیں کر سکتا۔ انسانوں نے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس راستے کو چوز کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272،
لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان جب ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے گا، تو جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، وہ راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یعنی یہ فیسیلیٹیشن کا ایک اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیشن ہمارے لیے رکھی ہے کہ جو بھی راستہ ہم چوز کریں گے وہ راستہ ہمارے لیے اللہ آسان کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا یا ہدایت کے راستے پہ چلانا، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، یعنی اس کا بدلہ، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ اس منزل تک پہنچ جانا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کہہ دو کہ لوگو، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، یہ الٹیمیٹ ریالٹی کے بارے میں اس میں ساری معلومات ہیں، گائیڈنس کے حوالے سے تمام معلومات ہیں۔ اب جو انسان چاہے ایمان لے آئے اور عمل کر لے، اور جو چاہے انکار کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اور پھر کانسیکوینسز بتا دیے گئے، آپ کی چوائسز کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا۔ ان کا پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری، یعنی اتنا برا انجام بتایا گیا ان ڈینائرز کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر چوائس انسان کے اوپر چھوڑ دی گئی کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، ایک کا انجام اتنی اچھی زندگی ہے اور دوسرے کا انجام انتہائی دردناک اور ایک بہت بری زندگی ہے جو کہ تمہیں فیس کرنی پڑے گی۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم کون سا راستہ چوز کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، راستہ دکھا دیا خدا نے۔ اسی طرح بہت سارے اگزامپلس ہیں، ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، انسان کو رستہ دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا ہو، چاہے تو وہ اوبے کرے، اس راستے پہ چل پڑے، چاہے تو نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں شکر گزاری اور ناشکری اس معنوں میں ہے، یعنی رستہ دکھا دیا، واضح کر دیا۔ سورہ مزمل کی آیت 19، اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ریمائنڈر۔ سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کرنا وہ یہ کر سکتا ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، فیسیلیٹیشن بھی ہے۔ پہلی دفعہ کریں گے مشکل ہوگی، جیسے میں نے کہا پہلی دفعہ انسان جب اپنا محنت سے کمایا ہوا مال فار ایگزامپل کسی اور پہ خرچ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اٹ مائٹ پنچ، اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ، the next time is easier and the next time is easier and it becomes like second nature to you۔ یعنی وہ کام جب آپ جتنا زیادہ کرتے جاتے ہیں وہ کام آپ کا یعنی طبیعت ثانوی بن جاتی ہے، آپ کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، بلکہ آپ اس کام کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، آپ کو اس کام سے خوشی ملنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح سورہ مدثر کی آیت 55 فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، جو چاہے اس رستے کو، اس نصیحت کو یاد رکھے۔ سورہ یونس کی آیت 9 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کی ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، بیکاز دے چوز دیٹ پاتھ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ پہ ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو اڈاپٹ کیا، ان سارے رویوں کو اڈاپٹ کیا جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان تمام وائسز سے بچے یا اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ اس کی وجہ سے، اس ایمان اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ ہے منزل تک پہنچ جانا۔ اب ان تمام آیات سے کیا بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا، تمام ڈیٹیلز بتا دیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے، اور پھر گمراہی یا ہدایت کے رستے کو چننے کا اختیار انسان پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، انسان کو خود چوز کرنا ہے، انسان نے خود اپنی عقل استعمال کر کے جو راستہ اس کو صحیح لگتا ہے وہ اس کو خود چوز کرے اور پھر اس کا انجام فیس کرے۔ اب پیچھے جیسے یعنی ایک مائزرلی انسان، ایک بخیل کیریکٹر کا ذکر ہوا تھا، اور اس کی جو مینٹالٹی تھی اس کے بارے میں، یعنی اس کی جو ذہنیت تھی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میری اپنی اسکل ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری ایبلٹیز ہیں، تو اس میں کسی اور کو کیوں شریک کروں؟ جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے اٹس انٹائرلی مائن، اٹس مائی ایفرٹ، سو وائی شوڈ آئی شیئر اٹ ود ادرز۔ اور یہ جو ذہنیت ہے، یہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں قارون کو کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا تم خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ سورہ قصص کی آیت 78 قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ اس نے کیا جواب دیا قارون نے؟ ہی از این ایکسٹریملی ویلدی مین، بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ مجھے میری دانش، میری عقل کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے زیادہ قوت میں بڑھی ہوئی تھیں اور جمعیت میں بیشتر تھیں، اسٹرینتھ تھی، نمبرز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس سے کہیں زیادہ سکسیسفل لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، بٹ بیکاز آف دیئر ایروگنس اینڈ ڈیفائنس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا معلوم نہیں ہے قارون کو؟ اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ذہنیت ہے یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی کی شروعات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں ایجوکیٹ کیا، ہمیں نرش کیا، ہمیں پرووائڈ کیا۔ ٹھیک ہے، اینڈ if we have reached any level of success in our lives، کوئی بھی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ ہے، یعنی سوسائٹی جو ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ٹیچرز، مینٹورز، گائیڈز، ریلیٹیوز، فرینڈز، اینڈ ریسورسز۔ تو یہ سب وی او آور سکسیس ٹو آل آف دیٹ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے، اپنی محنت کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں، ٹھیک ہے وہ آپ کی محنت ہوگی، بٹ یو کی ناٹ فرگیٹ how much society has contributed towards your development and you owe it to society to give back۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سوسائٹی یا آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ریلیٹیوز یا مینٹورز یا ٹیچرز نہ ہوتے تو آپ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو اس لیے یہ ذہنیت بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ریالٹیز کے برعکس ہے۔ اور اسی ذہنیت کا ذکر ہم سورہ زمر کی آیت 49 میں بھی دیکھتے ہیں۔
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، یعنی انسان جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اور شدید تکلیف میں اللہ ہی یاد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں، یعنی کوئی اچھی چیز جب اس کو ملتی ہے، کوئی سکسیس ملتا ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو مجھے میرے علم اور دانش کے سبب ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اچھی چیز کا ملنا بھی آزمائش ہے اور تکلیف کا آنا بھی آزمائش ہے، اور انسان یہ بات نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کا رویہ اس وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، اس کو ان سب چیزوں کو، ان سب فیکٹرز کو یاد رکھنا چاہیے، ان سارے انسانوں کو، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، جس نے وہ سارے اسباب، وہ سارے فیکٹرز آپ کے لیے پرووائڈ کیے اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دیا کہ ایک شخص ایک سرٹن مقام تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو ہستی ہے اس کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے۔ ہر بخیل، ہر کنجوس، صاحب حیثیت شخص کی یہی ذہنیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کمایا ہے، میری محنت سے ہے، تو میں کیوں شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مینٹالٹی ہوتی ہے۔